وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين والطاهرين وأصحاب المقربين وابنه الكريم الغوث العازم الجيلاني البغدادي وابنه الكريم القادر العازم الأجميري أجمعين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا صدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. سائے مصطفیٰ مائے اصطفیٰ عرف و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و ہوش و وزارت پہ لاکھوں سلام. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پچھلے جمعہ کو یہی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی معیت یعنی کہ اپنا ساتھ عطا فرمایا، اور ایسا ساتھ عطا فرمایا کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہ پڑھا، اس وقت سے لے کر کلمہ پڑھنے سے لے کر اسلام کی تبلیغ، اور اسلام کی تبلیغ سے لے کر ہجرت مدینہ، اور ہجرت مدینہ کے اندر غار ثور، اور غار ثور سے مسجد قباء، مسجد قباء سے مدینہ المنورہ، اور مدینہ المنورہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر 10 سالہ زندگی مدینے کی، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، اور وصال کے بعد سے اب تک، اور اب تک سے لے کر تا قیامت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آقا کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ جائے، کیونکہ ظاہری زندگی کے اندر تو آپ ساتھ ہی ساتھ رہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو کے اندر دفن ہو گئے، اور ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر مدفن ہے وہیں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی مدفن ہے. تو دنیا کے اندر ظاہری زندگی میں بھی ساتھ، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ساتھ ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ابوبکر وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور تک پہنچ گئے. اس غار کے اندر
جہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مبارک معظم ہستیاں 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر رکی. وہاں پر 3 دن اور 3 راتیں آپ دونوں نے گزارے. اب اس وقت جو غار کا ماحول تھا وہ ایسا تھا کہ بہت تنگ ماحول تھا. اور جب آپ دونوں حضرات اندر چلے گئے تو چلے جانے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے آقا آپ ذرا باہر ٹھہریے، میں اندر جا کر غار کی صاف صفائی کر لیتا ہوں، میں غار کی صاف صفائی کر لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بوجھی جانور آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو ایسا پہنچائے. بہتر یہ ہے کہ میری جان آپ کے اوپر فدا ہے. علی گڑھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے. یہ واقعہ سبھی کو سنا ہے اور سبھی جانتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کیسی جانثاری دکھائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے تو جہاں پر دیکھا ادھر ادھر دیکھا تو 70 بیل سانپ کے 70 بیل بنے ہوئے تھے. اب اس کے اندر بھی ایک مصلحت تھی، اس کے اندر بھی ایک مصلحت تھی جو پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ نبی آخر زمان کا ظہور ہوگا. تو اس آپ کی محفل کے اندر ایک سانپ بھی تھا. اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے آخری نبی کب آئیں گے، ان کا گزر کہاں سے ہوگا. تو احوال بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک غار ہے، اس غار کے اندر جہاں پر آج ابوبکر صدیق رضی اللہ آقا کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں، اس غار کے اندر بھی آقا کا قیام ہوگا. تو صاحب کو پتا چل گیا کہ جہاں پہ وہ یہاں پر آنے ہی والے ہیں، لہٰذا اس نے اس غار کو اپنا مسکن بنا دیا اور اس نے جگہ جگہ دل بنا لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جس وقت آقا کے دیدار کا وقت آئے تو کوئی میرے راستے بند کر دے. اس لیے اس نے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں بلکہ 70 بیل بنا دیے کہ ایک راستہ بند ہو تو دوسرا بند ہو تیسرا، یہاں تک کہ کسی نہ کسی بیل سے بھی باہر نکل جاؤں گا اور آقا کا دیدار کر لوں گا. تو آقا کے تشریف لانے کے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے یہ اعلان فرمایا اور امتیوں کے اندر آپ کے چاہنے والوں کے اندر وہ سانپ جو اس غار کے اندر اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا وہ بھی موجود تھا اور اس نے اپنا گھر اس غار کو بنا لیا کہ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اگر میری زندگی رہی تو میں ان کا دیدار کروں گا، اگر میری زندگی رہی تو میں ان کا دیدار کر لوں گا، اور اگر زندگی نہ رہی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر تشریف لے گئے. دیکھا جگہ جگہ پر بیل ہے. تو آپ کے پاس تاریخ کے مطابق آپ کے پاس 4 کمبل تھے. 4 کمبل تھے تو آپ ان کمبلوں کو پھاڑنا شروع کر دیا اور ان کمبلوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان بیلوں کو بند کر دیا. یہاں تک کہ 4 کمبل ختم ہو گئے لیکن ایک بیل باقی رہ گیا کہ اس کو چھپانے کے لیے، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی شے نہ بچی. تو ابوبکر صدیق بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی ایڑی کو اس بیل کے اوپر رکھ دیا. آقا کو آواز دی اندر تشریف لے آئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر میں آرام کرنا چاہتا ہوں اور اس پتھریلی غار کے اندر نرم و نازک تو اس طرح کوئی تھا نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک پاؤں بیل کے اوپر رکھا اور ایک پاؤں بچھا دیا. ایک پاؤں بچھا دیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ران کے اوپر اپنا سر انور رکھیے اور آرام فرمائیے. ران کے اوپر اپنا سر انور رکھیے اور آرام فرمائیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر اپنا سر انور رکھا. اب یہاں پر عالم تصور کے اندر سوچو، ابوبکر صدیق کی راہ ہے. ابوبکر صدیق کی جیسے ہی یوں نظر پڑتی ہے جلوہ زیبا نظر آتا ہے، جیسے ہی نظر پڑتی ہے آقا کا جلوہ زیبا نظر آتا ہے. وہ بیگی بیگی پلکیں نظر آتی ہیں، وہ پتلی پتلی گلے کرسی کی پتیاں وہ ہوٹ نظر آتے ہیں، وہ سرمکی آنکھ نظر آتی ہے، وہ بدخواہ چہرہ نظر آتا ہے، وہ گرنیل زلفیں نظر آتی ہے. وہ سامنے کرام ابوبکر ہم کہیں گے کہ ابوبکر صدیق تمہارے نصیبے پر پورے دنیا قربان ہو جائے، ہر چیز قربان ہو جائے، جیسا نصیبہ تم کو ملا ایسا نصیبہ اور
ایسا نصیبہ اور کسی کو نہ ملا ابو بکر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سارا قرب عطا ہوا، اتنا سارا قرب عطا ہوا۔ اب یہاں پر واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ سانپ جو دیدار کے لیے مستعد تھا، برسوں سے انتظار کر رہا تھا، اس کو ایسے احساس ہو گیا کہ نبی آخر الزمان آ گئے، نبی آخر الزمان آ گئے، تو اس نے اپنے پہلے بل کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی، دیکھا تو بس دوسرا تیسرا یہاں تک کہ ہر بل کے اندر نکلنے کی اس نے کوشش کی، سب بل بن پائے، یہاں تک کہ ایک بل اس کو ایسا نظر آیا کہ جس کے اوپر انسانی گوشت اس کو نظر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی مبارک رکھی تھی، تو ایڑی نظر آئی، پہلے تو اس نے اپنے سر کو رگڑا کہ یار تو بھی نبی کا یار ہے، میں بھی نبی کا عاشق ہوں، تم اپنا پاؤں بڑھا لے، تم نبی کا دیدار کرتا ہے، میں بھی نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر عشق کی محفل سمجھو۔ ادھر ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا کے نیند کے اندر ذرا برابر خلل بھی نہ پڑنے دوں گا، یہ میری محبت ہے۔ اور ادھر سانپ کہہ رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے کہ تو مجھے آنے دے، میں بھی برسوں سے یہاں پر عشق کے لیے انتظار کرتا ہوں، محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے باہر نکلنے دے۔ پہلے سانپ نے بہت منت سماجت کی، ابوبکر صدیق نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اپنا پاؤں ہلایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کے اندر خلل پڑ جائے گا، اور سامنے کرا تو ابوبکر صدیق نے اپنی ایڑی کو نہ ہٹایا، ایڑی کو نہ ہٹایا، یہاں تک کہ آخر میں وہ ساتھ نے ابوبکر صدیق کو ڈسنا شروع کر دیا۔ اب جتنا زیادہ عمر والا سانپ ہوتا ہے اس کا زہر بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے، اور زہر کی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسانی بدن کے اندر زہر سرایت کرتا ہے، ایسے ہی انسان کے بدن کو گرم کر دیتا ہے، انسان کا بدن گرم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آنکھیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسنا، اس سانپ نے ڈسا، مختلف روایت کے مطابق ایک بار نہیں بلکہ بار بار اس نے ڈسا۔ ابوبکر صدیق کو پتا چلا کہ وہ زہریلا سانپ ہے یا موذی جانور ہے جو مجھے بار بار ڈس رہا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیبا سامنے ہو تو اس کو بڑا زہر کا اثر کیا ہو سکتا ہے، لیکن سانپ کے زہر نے اپنا اثر دکھایا، وہ جسموں کے اندر جیسے ہی پھیلتا گیا، جسموں کے اندر گرمی اور پسینے چھوٹتے گئے، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سانپ کے درد کی وجہ سے ابوبکر صدیق روئے۔ تو میرا وجدان اور میرا عشق یہ کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے نہیں روئے، بلکہ سانپ کے زہر کی وجہ سے جو آپ کے جسم کے اندر جو گرمی پیدا ہو گئی، جس طرح سے پسینہ پھولتا ہے اسی طرح سے آنکھوں سے آنسو بھی نکلنے لگ گئے۔ اصل میں وہ رونا نہیں تھا بلکہ وہ سانپ کے زہر کا اثر تھا، آپ کا رونا تو تھا ہی نہیں۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استحقاق کے لیے وہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے، تو بنا سانپ کے زہر کا ان کے اوپر کیا اثر ہونا، لیکن آپ نہ روئے، بلکہ زہر کی جو گرمی تھی اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اور وہ آنسو کو جگہ بھی ملی تو کیسے پاک دامن جگہ ملی، اور ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو وہ آنسو کہاں گرے ہیں؟ رخسار مصطفیٰ پر گرے ہیں۔ کہاں گرے ہیں؟ رخسار مصطفیٰ پر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کے اوپر وہ آنسو گرے ہیں۔ ابوبکر کو ہم کہیں گے ابوبکر صدیق تمہارے نصیبے پہ ہم قربان، تم کو لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہو کہ تمہارے آنسوؤں کو اللہ کے نبی نے کیسی جزا عطا فرمائی ہے۔ اور سامنے کرام پہلا نصیبہ تو یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کی گود میں آقا آرام فرما رہے ہیں، اور دوسرا نصیبہ یہ کہ ابوبکر صدیق کے آنسوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کے ذریعے میں زمین پر نہیں دینے دیے، بلکہ ایسے پاک دامن آنسوؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی تو وہ سارے مصطفیٰ تھے، وہ مصطفیٰ تھا، وہ جلوہ زیبا تھا کہ اس کے اوپر ابوبکر صدیق کے آنسو گرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق کیا بات ہے، آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جس دل کے اوپر میں نے اپنا پاؤں رکھا ہے، اپنی ایڑی رکھی ہے،
وہاں پر کوئی موذی جانور مجھے ڈس رہا ہے، اسی کے زہر کا اثر ہے کہ میرے آنسو نکلے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا، فرمایا کہ ابو بکر اس طرح سے تو میرا عاشق ہے، اندر ایک میرا اور عاشق ہے جو میرا دیدار کرنا چاہتا ہے، ابو بکر کو اپنی ایڑی کو ہٹا لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی کو ہٹایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور جس جگہ پر سانپ نے ڈسا تھا اسی جگہ پر لگا دیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھو کہ آقا نے جب لعاب دہن لگایا تو تمہارے کاٹنے کے اوپر زہر و سانپ سے جو کاٹا تھا اس کے اثرات کیا باقی رہے؟ اور بکر صدیق فرماتے ہیں کہ سانپ نے جب کاٹا تھا تو میرا پورا بدن بھر رہا تھا، آگ کی طرح تپش کے اندر تھا، لیکن آقا نے جیسے ہی اپنا لعاب دہن لگایا ایسے ہی میرا پورا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اور سانپ باہر نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور دیدار کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اب ادھر سے کفار مکہ جو تعاقب کر رہے تھے، کفار مکہ جو تعاقب کر رہے تھے، تو وہ لوگ غار کے منہ تک آ گئے، غار کے منہ تک آ گئے، یہاں تک کہ قریب بھی تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیتے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر سے دو مخلوق ایسی کہ جنہوں نے اپنی وفاداری نبھائی، قبول نے غار کے منہ کے اوپر ہی انڈے دے دیے، تازے انڈے دے دیے، اور اس کے بعد ایک مکڑی تھی جس نے بالکل غار کے منہ کے اوپر ہی جالا بن دیا۔ تو وہ لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا کر دیا ہے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ یہ اندر گئے ہوتے تو کبوتر کے انڈے پھوٹ گئے ہوتے یا جالا مکڑی کا ٹوٹ گیا ہوتا، تو انہوں نے ایسا اندازہ لگایا۔ اب وہ لوگ ادھر کھڑے غار کے منہ پر کھڑے یہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی آواز اندر بھی جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ لوگ بہت قریب آ رہے ہیں، یہ لوگ بہت قریب آ رہے ہیں، ان قریب ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اس یقول لصاحب قرآن پاک اس کی ترجمانی کرتا ہے، اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر نظر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، آپ پوچھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگ رہا ہے، اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ کیا ان کی جان کے اوپر کوئی نقصان پہنچ جائے گا یا کفار قریش ان کو قتل کر ڈالیں گے، کیا ابو بکر صدیق کو اس بات کا ڈر تھا؟ بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان نثار یہ تھی کہ ان کو اپنی جان کا ذرہ برابر بھی کم نہ تھا۔ تاریخوں کے اندر مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پورے اس سفر کے اندر یہی سوچ تھی کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر کوئی حملہ کرے، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کوئی قتل کرنے کے لیے آئے تو آج کے قتل کے پہلے آج کے اوپر میں اپنی جان کو فدا کر دوں، میں اپنی جان کو فدا کر دوں۔ ابو بکر صدیق قتل ہو جائے گا لیکن آقا کو قتل نہیں ہونے دے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ نے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر سفر مدینہ کے بعد یہاں تک کہ آقا کے پردہ کرنے تک آپ یہی سوچ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کی یہ سوچ اس لیے تھی کہ ابو بکر صدیق یہ سوچ رہے تھے اگر میں قتل کیا جاؤں گا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑنا، اگر میں قتل کیا جاؤں گا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر قتل کر دیے گئے تو پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، آقا کی حدیث کا ذمہ لے لیا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین مدین کے لیے دنیا کے اندر بھیجے ہیں، یہ بات الگ ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی سوچ رہی اور یہی سوچ کے ساتھ آپ نے اپنی پوری زندگی کو گزارا، یہی سوچ کے ساتھ آپ
نے پوری زندگی کو گزار دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، یعنی کہ ابو بکر غم مت کر. یہاں پر پوشیدہ بات یہ کہ ابو بکر تو میرا غم مت کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ایسا جو وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایسا ہی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. ان کے ساتھ ان کے حواری تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر کے اندر اپنی میت کے اندر کسی کو بھی شامل نہ کیا. بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کے اوپر ایسا بڑا وقت آیا، لیکن انہوں نے کسی بھی اپنے امتی کو اپنی میت عطا نہ کیا، یعنی کہ اپنا ساتھ عطا نہ کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین کے اوپر افضل بشر بعد الانبیاء، ایسے ہی ایک مرد ہے، ایسے ہی ایک ہستی ہے کہ جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میت عطا کی، یعنی کہ اپنا ساتھ عطا کیا. ایسا ساتھ عطا کیا کہ جس کے ساتھ کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، مت کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ایک بات مختصر کی جو آپ کو بتا دی. اب سن لیجیے کہ مکڑی نے جو جانا کرنا تو یہ مکڑی کا یہ کارنامہ کا یہ پہلا کارنامہ تھا. مکڑی کا یہ جو کارنامہ تھا یہ پہلا کارنامہ تھا. اس نے پہلی مرتبہ کسی کی حفاظت کے لیے کیا جانا کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی مکڑی نے ایک نبی کے اوپر جانا کرنا تھا. آپ پوچھیں گے کون سے نبی؟ وہ حضرت داؤد علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام ہے کہ جن کے اوپر مکڑی نے جانا کرنا تھا. بات اصل ایسی ہوئی تھی کہ ایک تھا طالوت اور ایک تھا جالوت. جالوت ظالم تھا اور طالوت انصاف پسند بادشاہ تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام پورے نبی تھے اور آپ برائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس وقت طالوت کے پاس سلطنت تھی، بادشاہ تھی. تو طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم جالوت کو قتل کر دیتے ہو تو میں اپنے پاک دامن بیٹیوں کے اندر سے ایک بیٹے کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں گا اور تم کو میں سلطنت بھی تمہارے ساتھ تقسیم کروں گا، یعنی کہ سلطنت کا ایک حصہ جو میں تم کو عطا کروں گا کہ تم اس کے اوپر حکمرانی کرو گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے موقع دے کر جالوت کو قتل کر دیا اور حضرت طالوت نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا. طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور سلطنت کا ایک حصہ بھی دیا اور داؤد علیہ السلام کو حاکم بنا. اب داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی بن گئے اور داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہوئے. تو دونوں چیزیں جب جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برتری کے اندر اور بھی اضافہ کر دیا، آپ کی جاؤ رسمت کے اندر اور بھی اضافہ کر دیا. جو طالوت آپ کا وفادار تھا، جس طالوت نے آپ کے ساتھ وفاداری کی تھی، وہی طالوت اب آپ کے سامنے مدد مقابل میں کھڑا ہو گیا. یعنی کہ داؤد علیہ السلام حاکم تو بن ہی گئے لیکن نبی بھی ہے اور آپ کی جاؤ لگالی اور جاؤ رسمت اور آپ کی عزت وقار کے اندر چار جان لگ گئی. یہاں تک کہ آپ کی عزت کے سامنے طالوت نے یہ دیکھا کہ میری خود کی عزت کم نظر آ رہی ہے. تو طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر حسد ہوا. اب یہ طالوت جو تھا یہ کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا یہ طالوت. حالانکہ نیک پرہیزگار تھا لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت اور دھاؤ حکومت آتا ہے تو دوسرے انسان اس کے اوپر حسد کرنے لگ جاتا ہے. معاملہ بھی ایسا ہوا یہاں تک کہ طالوت نے یہ طے کر لیا کہ میں داؤد علیہ السلام کو قتل کر دوں گا. داؤد علیہ السلام کو قتل کر دوں گا. یہاں تک کہ اس نے بہت سارے موقع ڈھونڈے لیکن قتل کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا. کوئی موقع نہ ملا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحرا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اکیلے ہی جا رہے تھے اور طالوت نے دیکھ لیا کہ داؤد علیہ السلام آج اکیلے ہیں، آج موقع ہے جو ان کو قتل کر دوں گا. طالوت نے آپ کا پیچھا کیا. داؤد علیہ السلام دوڑتے گئے یہاں تک کہ ایک گھر کے اندر آپ تشریف لے گئے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے. جیسے ہی آپ کا تشریف
لے جانا تھا، مکڑی نے گار کے منہ کے اوپر جالا کھول دیا، جالا کر دیا۔ طالب یہ دیکھا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو بچانا چاہتا ہے۔ تو طالب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے پاس جتنی کی سلطنت باقی تھی اس نے سب کی صبر آئے خدا کے اندر اٹھا دی، اور اٹھانے کے بعد وہ مجاہدے کے لیے نکل گیا، یہاں تک کہ اپنی سب اولاد کو لے کر نکل گیا، یہاں تک کہ راہ خدا میں دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر وہ لڑتا رہا اور جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود اور اس کی جتنی بھی اولاد تھی جو مجاہدے کے لیے نکل رہے تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے، اور داؤد علیہ السلام کو مسلم سلطنت عطا ہو گئی، مسلم حکومت عطا ہو گئی۔ تو جالا مکڑی نے اس وقت بھی تنا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق لے جانے کے بعد حضرت انیس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک ایسا موقع آیا تھا کہ دشمن کا سر کاٹ کر وہ لا رہے تھے، اور اس دشمن کے رشتے دار آپ کا تعاقب کر رہے تھے، تو آپ گھر کے اندر چھپ گئے، تو دشمنوں کو پہچانے کے لیے، دشمنوں کا راستہ بچانے کے لیے اس وقت بھی اللہ کے نبی کے غلام کو بچانے کے لیے مکڑی نے چالا کر دیا۔ تو مکڑی کا یہ کردار صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایسی بات نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اور آج کے بعد بھی مکڑی نے بہت بار جانا تنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ وفاداری کا سودا کیا ہے۔ تو مکڑی کوئی بری چیز نہیں، مکڑی بہت اچھی چیز ہے، سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور دین راتیں اس غار کے اندر آقا کے ساتھ رہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا، اور اتنا دور بہی کوڑ، اتنا دور بہی کوڑ ایسا کوئی بنا کس کو عطا ہو سکتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے پیتے اسی برتن سے ابو بکر صدیق پیتے، جس برتن میں کھاتے اسی برتن پہ ابو بکر صدیق کھاتے۔ اب گھار جب اتنی چھوٹی ہے تو اندازہ لگاؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر سوئے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق وہاں پر نہ سوئے ہوں گے، ابو بکر صدیق جہاں پر بیٹھے ہوں گے، آقا جہاں پر بیٹھے ہوں گے وہیں پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوں گے۔ وہ لوگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی طرف اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ ان کی زندگی کے اندر ان کی زبانوں کو کاٹ، ان کی زبانوں کو سڑا دے، تو لائے گار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے اوپر تانا کشی کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں اس طرح سے انگلی دراز کرتے، اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں اور اپنی گندی زبان سے اس پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ ارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات وہ ذات ہے، کون صدیق اکبر جن کے والد بھی صحابی، ابو بکر صدیق کون ہے کہ جن کے والد بھی صحابی، جن کا بیٹا بھی صحابی، جن کا پوتا بھی صحابی اور خود بھی صحابی۔ ابو بکر صدیق کون ہے جن کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو کون ابو بکر صدیق؟ ابو بکر صدیق وہ ہے کہ جن کا کردار، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا بولنا چالنا، جن کا کسی کو نصیحت کرنا، ہر چیز کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ یعنی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خدا کے شیر ہے، اسد اللہ ہے آپ کا لقب، اور باب مدینہ العلم ہے۔ اور لوگ جب آپ سے پوچھنے لگے تو پوچھنے کے اندر لوگوں کی منشا یہ تھی کہ حضرت علی اپنی ہی بات کریں گے کہ سب سے زیادہ بہادر میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کے نبی کی بارگاہ سے آپ کو یہ لقب ملا ہے، آپ خدا کے شیر۔ تو لوگوں کا یہ پوچھنے کا منشا تھا کہ حضرت علی یہ کہیں گے، حضرت علی یہ فرمائیں گے کہ میں سب سے زیادہ بہادر ہوں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ علی بتائیے صحابہ کرام کے اندر سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کے اندر
سب سے زیادہ اگر کوئی بہادر ہے تو میری نظروں کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک. تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو، اللہ کے نبی کی طرف سے آپ کو اسد اللہ کا لقب ملا ہے. آپ کے علاوہ حضرت حمزہ ہے، آپ ان کے علاوہ حضرت عمر فاروق ہے، اس کے علاوہ خالد بن ولید ہے. بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو جری ہے، بہادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شجاعت عطا فرمائی ہے. اور آپ خود سب سے بہتر جنگجو ہے اور بہادر ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے بہادر ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے ایک مثال دی کہ اسلام کی پہلی جنگ کے اندر جب کفار تعداد کے اندر ہزاروں کی تعداد میں تھی اور ادھر مسلمان صرف 313 تھے، مسلمان صرف 313 تھے، اور اس وقت مسلمانوں کو اپنی کوئی فکر نہیں تھی کہ اگر نبی کے نام پر دین اسلام کے خاطر اگر ہم کٹ جائیں گے تو ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اس جنگ کے اندر تمام صحابہ کرام کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایذا نہ پہنچائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عرض بنایا تھا، عرض کہتے ہیں جھوپڑا بنایا تھا، جس کو کہتے ہیں خیمہ بنایا تھا، کہ اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو جنگ کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کون کرے گا؟ جب یہ مشاورت کی گئی، جب صحابہ کرام کو بلا کر 313 کو بلا کر یہ مشاورت کی گئی کہ یہ تو بتاؤ کفار کے ساتھ یہ لڑے گا، کفار کے ساتھ وہ لڑے گا، ادھر سے یہ لڑے گا، ادھر سے وہ لڑے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کی حفاظت کون کرے گا؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پہرا کون دے گا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس 313 کے اندر جلیل القدر صحابہ کرام تھے، کبھی اور مضبوط صحابہ کرام تھے، بہادر صحابہ کرام تھے کہ ان کے سامنے بڑے بڑے رستم فیل ہو جاتے تھے، بڑے بڑے رستم مغلوب ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو ذمہ داری تھی، ایسی ذمہ داری تھی کہ وہاں کے لیے کوئی کھڑا نہ ہوتا تھا. جب کہ کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ میں پہرا دوں گا. کیا فرمانے لگے؟ میں پہرا دوں گا. تو حضرت علی اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اصحاب اور لے لیجیے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل رہیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا تھا، جب تک ابوبکر زندہ ہے اس وقت تک کسی کی مجال نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک انگلی بھی لگا سکے یا ذرہ برابر ایسا پہنچا سکے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری دکھائی، اس بہادروں کے اس بہادری کے سامنے تمام بہادروں کی بہادری آگے تھے کہ ایسی بہادری دکھانا صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید شان. تو جس علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے ان کا ہاتھ مارا اور سامنے کرا، میں کہتا ہوں کہ یہی تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف. اور یہاں تک کہ یہی نہیں، جب آپ خلافت کے منصب کے اوپر بیٹھے تو سب سے پہلے جس نے آ کر آپ کی بیعت کی وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. یاد رکھو جب ان کے درمیان کوئی توازن نہ تھا، جب ان کے درمیان کوئی حسد بغض نہیں تھا، تو آج کل کے دل ایرے گیرے نہ نماز کا ٹھکانہ، روزوں کا ٹھکانہ، نہ اپنے آپ کا ٹھکانہ، نہ ایمان کا ٹھکانہ. پھر پیارے گار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں اپنی زبان دراز کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تم خراب کرتے ہو. یاد رکھو یہ ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر صدیق وہ ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر میرا ساتھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.